الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मेरा जो छोटा मोबाइल है पता नहीं कमरे में है या कहाँ है, अच्छी तरह देख लो। ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. मोहतरम सामईन गिरामी कदर, इस्लामी
نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے اور پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ زمین و آسمان جب اللہ تبارک و تعالی نے بنائے تو اللہ تعالی نے 12 مہینے بھی بنائے، اور ان 12 مہینوں میں آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک 4 مہینوں کو اللہ تعالی نے خصوصی عبادت والے مہینے قرار دیا۔ ان میں سے 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ، اور ایک اور مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔ فرق اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کے وقت میں یہ مہینے اتنے محترم ہوتے تھے کہ جہاد جیسی عظیم عبادت سے بھی اس مہینے میں، ان 4 مہینوں میں منع کر دیا جاتا تھا۔ ان 4 مہینوں میں آپ نے جہاد بھی نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ کیا کرنی ہے؟ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ منع تو نہیں ہے کہ ان 4 مہینوں میں آپ جہاد نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ان 4 مہینوں میں زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اور فضیلت جو پچھلی امتوں کو حاصل تھی وہ الحمدللہ ہماری امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی حاصل ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو اسلامی تاریخ ہوتی ہے، اسلامی مہینے، اسلامی تاریخ جو چاند کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس کو یاد رکھنا مسلمانوں کے اوپر فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے میرے ساتھیوں کہ کچھ مسلمان وہ کام کر لیں تو پھر کوئی بھی مسلمان گناہگار نہیں ہوگا، البتہ جو مسلمان وہ کام کر لیں تو وہ مسلمان زیادہ ثواب کیا کرتے ہیں؟ پا لیتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ بچائے کہ کوئی بھی مسلمان وہ کام نہ کرے تو پھر سب کے سب مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہگار ہو جاتے ہیں۔ مثلا اس کی آسان مثال ہے نماز جنازہ۔ کوئی آدمی فوت ہو گیا، کالونی کے اندر، بستی کے اندر چند آدمیوں نے مل کر اس کا جنازہ پڑھ دیا، اسلامی طریقے سے اس کو دفنا دیا، تو بستی کے تمام مسلمانوں کی طرف سے فرض کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا۔ اور اگر خدا نخواستہ بستی میں کوئی بھی نہ دفنائے تو کیا ہوگا؟ سب کی سب بستی والے گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح میرے ساتھیوں، لیکن جس نے یہ اوپر چھت والے جو ساتھی ہیں کہ یہ کوشش کریں پنکھے نہ آن کریں، جنریٹر ہے لوڈ برداشت نہیں کر رہا، اوپر چھت پہ پنکھے بند کر دیں۔ لیکن جو جنازہ پڑھتے ہیں ان کو ثواب کیا ہے؟ زیادہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کچھ مسلمان یاد رکھ لیں تو فرض تو ادا ہوتا ہے، لیکن جو یاد رکھے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت ہماری مسجد میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں میں سے شاید ہی کسی کو معلوم ہو کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا، کہا کہ اسلام آباد میں ایک سیمینار تھا اور وہاں پر اسلامی تاریخ کے حوالے سے سب مقررین نے تقریریں کی، تو ایک کافر مقرر بھی آئے ہوئے تھے وہاں پہ، وہ بھی اس میں شریک تھے۔ تو جب وہ کانفرنس، وہ پروگرام مکمل ہو گیا تو ایک مسلمان اس کافر کے پاس گیا کہ آپ کا دنیا میں بڑا نام ہے، بڑی آپ کی شہرت ہے، تو ذرا میری ڈائری میں دستخط کر دیں، آٹوگراف مجھے دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیتا ہوں آپ کو۔ اپنا سائن کیا، دستخط کیے اور کہا کہ ہاں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اسلامی تاریخ اتنی اچھی بیان کی ہے، تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے دستخط کے نیچے
بجائے انگریزی تاریخ لکھنے کے آپ کی اسلامی تاریخ لکھتا ہوں۔ تو ذرا مجھے بتائیں کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے؟ تو وہ جنہوں نے بہت اچھا بیان کیا تھا ان کو بھی معلوم نہیں تھی کہ اسلامی تاریخ آج کیا ہے۔ یہ بہت ہی کیا ہے افسوس کی بات ہے، اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے کہ آپ کو تاریخ معلوم ہو۔ اخبار تو آپ روز پڑھتے ہیں، تو ذرا ایک نظر وہاں تاریخ والے خانے میں ڈال لیں، جی آج کتنی محرم اتنی محرم ہے، ٹھیک ہے اسلامی تاریخ کیا ہے؟ یہ تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو یاد رکھنے کا بھی آپ کو کیا ملے گا؟ بہت بڑا ثواب ملے گا کہ آپ نے اسلامی تاریخ کیا کر دی؟ یاد رکھ لی۔ تو یہ بات ہوئی اس کے فرض کفایہ سے متعلق۔ دوسری بات یہ کہ کیونکہ ہمارے عقائد جو ہے وہ کافی کمزور ہیں، اور کچھ لوگ اس مہینے کو اچھا مہینہ نہیں سمجھتے، محرم کو وہ حرام والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ محرم کے حرام ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں سارے کام اچھے کام حرام ہیں، بلکہ یہ حرام محترم کے معنی میں ہے، عزت والا احترام والے کے معنی میں ہے۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا حرمین شریفین، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حرام جگہ ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بہت احترام والی جگہ ہیں۔ اسی طرح آپ سے جس کو واسطہ پڑا ہو سعودی عرب والوں سے، تو وہ لوگ اپنی بیوی کو اپنی حرم کہتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ حرم مطلب ہماری عزت، ہمارے لیے قابل احترام۔ تو محرم کا معنی احترام والا ہے، محترم والا ہے، نہ کہ حرام والا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس مہینے میں خصوصاً یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک کہ جی اس میں ہم نے خوشی نہیں منانی، خوشی نہیں کرنی، بچوں کا عقیقہ نہیں کرنا، شادی بیان نہیں کرنے، اس میں یہ خوشی کے دن نہیں ہے، یہ غم کے دن ہیں، ان میں غم کرنا چاہیے، اگر شادی کریں گے تو جائز نہیں ہوگا اس مہینے میں، کیونکہ یہ غیر مسلموں کی وجہ سے ہمارے اندر بھی ایسے غلط عقائد کیا ہیں وہ آ گئے ہیں۔ تو مفتی عبدالروف سکری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، باقی علماء بھی کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ محرم میں ہی شادیاں کریں، خوشیاں منائیں، زیادہ سے زیادہ خاص کر 10 محرم کو شادی کریں، تاکہ کم از کم مسلمانوں کے عقائد کیا ہو جائیں، وہ درست ہو جائیں، اور مسلمانوں کے دل میں جو یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جی یہ 10 دن جو ہے خوشی کے دن نہیں ہے، مسلمانوں کے دل سے یہ بات کیا ہو جائے؟ نکل جائے۔ اسی طرح جو 10 محرم کا دن آتا ہے، جس دن کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ بھی تمام امتوں میں فضیلت والا دن رہا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس پورے مہینے کا مغز، اس پورے مہینے میں جو خاص دن ہے عبادت کے لیے، وہ دن ہے 10 محرم کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورہ کا مطلب 10 محرم کے دن روزہ رکھے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ پاک اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو مدینے میں کیونکہ یہودی بھی کیا تھے، وہ آباد تھے، تو 10 محرم کی تاریخ کو یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو پوچھا گیا بھئی یہاں کیا بات ہے، آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں 10 محرم والے دن؟ تو انہوں نے کہا کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور فرعون جو تھا وہ دریائے نیل میں گر کے غرق ہو گیا تھا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو اس 10 محرم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دشمن سے کیا دی تھی؟ نجات دی تھی۔ تو اس خوشی میں ہم اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے زیادہ میں حقدار ہوں، ہمارے زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو انشاءاللہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں انشاءاللہ 2 روزے رکھوں گا، ساتھ میں ایک اور روزہ بھی اس کے ساتھ کیا کر لوں گا؟ ملا لوں گا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیوں فرمایا کہ اگلے سال ہم کیا کریں گے؟ 10 محرم کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملائیں گے، 9 محرم کا روزہ ملا لیں گے یا 10 محرم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہماری جو عبادت ہے
یہ عبادت بھی کافروں جیسی نہ ہو جائے۔ تو آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ روزے جیسی عظیم عبادت، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اس میں کافروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ آپ ذرا ایک اور رکھ لیں، 9 کو رکھ لیں یا 11 کو رکھ لیں، تاکہ کافروں کی عبادت سے مسلمانوں کی عبادت ایک جیسی نہ ہو جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں ایک جیسی عبادت پسند نہیں فرماتے، تو کافروں کی باتیں اپنانا، ان کے رسم و رواج اپنانا، ان جیسے لباس پہننا، ان جیسی اپنی شکل بنانا، تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پسند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم اتنے غلام ذہن کے ہو گئے ہیں کہ ہم جب تک اپنی لباس، اپنی شکل کافروں جیسی نہ بنا لیں تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کہاں آ گئے۔ تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی انہی میں سے اس کا شمار ہوگا۔ کہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو قیامت والے دن اس کو اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ مسلمانوں تو مسلمان، لیکن مسلمانوں کے رسم و رواج، مسلمانوں کی عادات سے وہ دل سے نفرت کرتا ہے اور کافروں والے طریقے اس کو پسند ہیں، تو وہ تو حقیقتاً اس کا شمار کافروں کے ساتھ ہی ہوگا۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ دل سے تو مسلمانوں کا لباس ہی پسند کرتا ہے، دل سے مسلمان ہے، اس کو محبت مسلمان سے ہے، لیکن زمانے کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ زمانہ ایسا آ گیا ہے، دور کے ساتھ چلنا چاہیے، جیسا دیش ویسا بھیس ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو وہ کافروں جیسی شکل بنا لیتا ہے، کافروں جیسا لباس پہن لیتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا، اس بات کا خطرہ ہے کہ قیامت والے دن اس کو اسی صف میں بٹھایا جائے گا جس صف میں کیا ہوں گے، کافر ہوں گے۔ تو خطرہ ہے کہ پھر اس کا انجام بھی کیا ہو جائے گا، وہ کافروں کا ہی ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک ضعیف حدیث ہے 10 محرم کے کھانے کے بارے میں، اور عام طور پر ہمارے اکابر علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے اور اس کا فائدہ ہم نے کیا کیا ہے، محسوس کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 10 محرم کو اچھا کھانا پکا کر اپنے گھر والوں کو اگر کھلا دیں تو سارا سال کیا ہوتی ہے، برکت رہتی ہے۔ اول تو حدیث ضعیف ہے، اور ہے تو اتنی سی ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے گھر والے ہیں ان کو آپ اچھا سا کھانا کھلا دیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف فرمائے آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور آپ ایسے خواہ مخواہ خرچہ کر رہے ہیں، جتنی آپ کی گنجائش ہے اس کے مطابق آپ کیا کر لیں، 10 محرم والے دن اپنے معمول سے تھوڑا ہٹ کے اچھا کھانا بنا لیں، تو ممکن ہو تو پڑوسیوں کو بھی دے دیں، ورنہ یہ بھی ضروری نہیں ہے، اپنے گھر تک محدود رکھنا اس کو ضروری ہے۔ اتنا آپ کر لیں تو اس سے کیا ہوگا، علماء لکھتے ہیں کہ سارا سال اللہ تعالیٰ کیا گھر میں برکت نازل فرماتے ہیں۔ لیکن اس کا تعلق اتنا ہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں یہ کر لیں بس، اور اپنی حیثیت کے مطابق کر لیں، نہ بھی کریں تو گناہ بھی نہیں ہے۔ ایک فضیلت ہے علماء نے لکھی ہے، حدیث میں آئی ہے، اس سے آپ کیا ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے۔ خدا نخواستہ یہ سمجھنا کہ اس دن جو ہے کوئی خاص قسم کا کھانا بنانا ضروری ہے اور وہ خاص قسم کا کھانا تقسیم کرنا بھی ضروری ہے، تو یہ مسلمانوں کے عقائد میں یہ بات نہیں ہے۔ اگر اسی طرح میرے ساتھیوں ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ جس طرح کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کر دیا تو وہ بھی انہی میں شمار ہوگا۔ اب کافر لوگ ہیں، وہ اپنا پروگرام کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان بھی چلا گیا وہاں جا کے بیٹھ گیا ان کافروں کے پروگرام میں، اور وہ پروگرام اس نے کیا کر دیا، اس میں شامل ہو گیا۔ اگر کہ وہ مسلمان ہے ویسے چلا گیا کہ یار دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو کافروں کی شان و شوکت ظاہر ہو گئی نا۔ اب 10-12 کافر ہیں، وہ اپنا ایک پروگرام کر رہے ہیں، اور دیکھنے میں جناب عالی 6-7 ہزار مسلمان چلے گئے ہیں،
اور 6-7 ہزار مسلمان بھی کافروں کے اس پروگرام میں شریک ہیں۔ تو آج کل میڈیا کا دور ہے، تو خبر یہ آئے گی فلاں جگہ جو کافروں کا پروگرام ہوا تھا اس پروگرام میں اتنے ہزار لوگوں نے شرکت کی، حالانکہ ہوگا کیا، حقیقت یہ ہوگی کہ وہ 10 12 13 14 کافر ہوں گے، باقی سارے مسلمان ہوں گے۔ تو اس چیز سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، منع کیا، کافروں کے پروگرام میں شریک ہونا، یا کافروں کی جو علامات ہوتی ہیں، ان کی رسمیں ہوتی ہیں، وہ کوئی ایسی چیزیں بناتے ہیں اپنے عقائد کے اعتبار سے، ان کو جا کے دیکھنا کہ یہ چیز ہم دیکھیں، ان کا گھوڑا دیکھیں، ان کی فلاں چیز دیکھیں، تو یہ بھی کیا ہے میرے ساتھیوں، گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کیا کرے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 محرم کو ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 2 روزے رکھیں، 9-10 کو رکھ لیں یا 10-11 کو رکھ لیں، نہیں اتنی توفیق تو کم از کم 10 کا 1 روزہ ضرور رکھ لیں، اور اپنے گھر اس دن تھوڑا اچھا کھانا کیا کر لیں، بنا لیں، بس اس سے اوپر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کوشش کریں، آج کل کے دور میں فتنے کا دور ہے، کہ ایسا کام ہم سے نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کافروں کی شان و شوکت کیا ہو، بلند ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔